بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور بچپنے کے اندر آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چوز کر لیا کہ اور منتخب کر لیا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور ہے دائی حلیمہ سے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں بڑی غریبہ عورت تھی، ہمارے یہاں ایک بکری ہوا کرتی تھی جس سے تھوڑا بہت دودھ آتا، مشکل سے مجھے، میرے شوہر کو اور گھرانے کے ایک دو بچے تھے ان کو پورا ہوتا۔ ایک سواری تھی بڑی ہی کمزور قسم کی، اس کے اوپر ہم چلا کرتے تھے، یعنی اس کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا تو فرماتی ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ میرے دل کے اندر وہ جو پہلے سے بوجھ تھا کہ پتہ نہیں زندگی کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، حالات جو غریبانہ تھے اس کی وجہ سے پریشر ہوتا تھا، جو ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قریب کیا تو مجھے سکون جیسا محسوس ہوا۔ فرماتی ہیں آج تک مجھے کبھی ایسے سکون نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں جو ہی اپنی سواری کی اور بیٹھی اس بچے کے ساتھ، اور میری سہیلیاں اپنی اپنی سواری کے اوپر پہلے سے بیٹھی ہوئی میرے انتظار کر رہی تھی کہ حلیمہ جلدی کرو، واپس بھی جانا ہے اپنے مقام پر، اندھیرا ہونے والا ہے۔ اور مجھے پتہ تھا کہ میری جو سواری ہے یہ سب سے زیادہ کمزور ہے اور یہ ہمیشہ پیچھے رہتی ہے۔ تو جو ہی میں سواری کے اوپر بیٹھی تو سواری ایسے تن گئی جیسے گویا اس کے اندر کوئی عجیب قسم کی انرجی، عجیب قسم کے اس کے اندر زور پیدا ہوا۔ اب چونکہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، جو ہی میں بیٹھ کر صحیح سنبھل گئی تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں، وہ آگے نکلنے شروع ہو گئے۔ میرے دل کے اندر خوف ہوا کہ میں پہلے بھی سواری کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے عجیب کیا کہ سواری کے اندر زور آیا اور تیز تیز چلنے لگ گئی، تیز سے یہاں تک کہ ان کو پہنچ بھی گئی بلکہ ان سے آگے نکلنے لگی۔ اور فرماتی ہیں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ میری جو سہیلیاں تھیں وہ مجھے کہنے لگی حلیمہ ذرا رک رک چلو، ہم آپ تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی سواری آہستہ کی، وہ مجھ تک پہنچ گئے، میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن میری سواری ذرا اور پھر آگے نکل جاتی بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، کیا یہ وہی سواری ہے؟ مجھے پوچھنے لگی کیا یہ وہی سواری ہے کہ جس کے اوپر آپ جب آپ آئے تھے وہی ہے جس کے اوپر واپس جا رہے ہیں؟ جس سواری کے اوپر آپ آئے تھے بڑی کمزور تھی، اب یہ مضبوط ہو گئی، آیا یہ وہی سواری ہے؟ تو فرماتی ہیں جیسے ایک خطیب نے بڑے عجیب انداز کے اندر، بڑے لطف کے انداز کے اندر، اپنے ذوق کے اندر فرمایا تھا، فرمانے لگے سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ سواری وہی ہے لیکن سوار اب بدل گئے ہیں۔ پہلے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اب یہ بچے آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ایک عجیب برکتی آ گئی ہے۔ فرماتی ہیں فوراً میں نے اسی وقت سے محسوس کر لیا کہ یہ بڑی ہی کوئی خوش نصیب شخصیت ہے، بڑی اونچی شخصیت ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ فرماتی ہیں جو ہی میں گھر گئی، گھر پہنچی تو پہنچتے ہی چونکہ شام کا وقت تھا تو بکری کے پاس جاتی، اور چونکہ گھر والے انتظار کر رہے تھے، میرا شوہر بھی انتظار کر رہے تھے، بچے بھی انتظار کر رہے تھے کہ اب آئیں گی اور بکری کا دودھ دھو کر وہاں سے دودھ نکال کر ہمیں کوئی نہ کوئی کھانا کھلائے گی، پکوائے گی، جو کچھ بھی کرے گی۔ فرماتی ہیں جو ہی ہم گھر پہنچے اور بکری کے پاس میں گئی تو جتنا دودھ نارملی ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس سے دودھ نکل آیا۔ اب میں اور زیادہ تعجب کے اندر، شوہر آئے مجھے کہنے لگے کہ اتنا زیادہ دودھ کہاں سے لائی؟
کیا یہاں آپ گئی تھی بچے کو وصول کرنے کے لیے انہوں نے ہدیہ دیا؟ میں نے عرض کیا ہدیہ انہوں نے کچھ نہیں دیا، یہ بچہ جو میں لے کر آئی ہوں یہ یتیم ہے، لیکن یہ جو دودھ کی کثرت ہے، دودھ کے اندر جو بڑھانا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہو۔ اور پھر میں نے اپنی جو سواری کے اندر طاقت تھی، سواری کے اندر جو تیزی تھی، اس کا بھی واقعہ سنایا۔ ہم رات بھر بڑے تعجب کے ساتھ۔ دوسرا دن ہوا، یہ دوبارہ اب معجزہ۔ اب دوسرا دن جب ہوا تو ہمیں اور زیادہ تعجب ہوا۔ کیوں؟ کہ صبح ہم لے جاتے تھے اس بکری کو اور اس دوسرے جو جانور تھے ان کو لے جاتے تھے تاکہ وہ باہر جا کر تھوڑا بہت جو گھاس ہے وہ چر کر کھانا پینا کھا لے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس جگہ کے اندر بھی یہ جانور جاتے وہاں گھاس ایسا لگتا کہ بالکل تازہ تازہ اور بڑا بڑا گھاس ہے، تو یہ بکری بھی ہمارے جو دوسرے جو جانور تھا سواری کا وہ بھی خوب اچھی طرح کھا لیتے، اور کھا کر خوب چند ہی مہینوں کے اندر موٹے تازے لگ رہے تھے۔ پہلے چند دنوں کے بعد جو دوسرے چرواہے تھے انہوں نے دیکھا کہ جہاں بھی یہ جانور جاتے ہیں وہاں تو بڑے خوبصورت تازہ ترین قسم کا گھاس ہوتا ہے۔ انہوں نے جا کر اپنے مالکان کو بتلایا۔ مالکوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حلیمہ کے جانور جہاں بھی جائیں گے وہاں تم اپنے جانوروں کو بھی لے جانا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی یہ جانور جاتے ہیں اگر وہ ریتیلی زمین ہو وہاں سے بھی ہمیں گھاس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں اگر وہ سخت زمین ہو اور گھاس مرا ہوا ہو ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے تازہ ترین گھاس آ جاتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ حلیمہ کے گھر کے اندر کون سی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے کہ جو ہی آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو معجزات، ادھر جو فارس کے جو آگ ہے وہ ہزار سال کی وہ بھی بجھ گئی، جو کنگن تھے وہ گر گئے، جو ادھر روم ہے ان کے بادشاہت کی ختم ہونے کے علامات شروع ہو گئے۔ ادھر جس نے یعنی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا، اللہ نے سکون دے دیا، پریشانیاں سب ختم ہو گئی۔ ادھر جس گھر کے اندر گئے وہاں برکتیں ہی برکتیں، یہاں تک کہ جانوروں تک برکتیں ہی برکتیں۔ جانور جہاں جاتے، جس کا وہ جانور اس گھرانے کے تھے تو یہ جانور بھی جہاں جاتے تو وہاں سبزہ بڑھ جاتا، خوبصورت طریقے سے گھاس آ جاتا، ہر قسم کی برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میری زندگی کے اندر اتنی خوشیاں نہیں آئی اور میں نے دیکھی نہیں جتنی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دیکھی۔ اس سے پہلے کبھی سکون اتنا نصیب نہیں ہوا، دلی سکون جو ہوتا ہے اتنا پہلے سکون نصیب نہیں ہوا جتنا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی وجہ سے مجھے سکون نصیب ہوا۔ خیر واقعہ لمبا ہے، بہت سارے اور بھی معجزات کا تذکرہ ہے، لیکن اب آگے چلتے ہیں کہ پھر سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آیا، ایک حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا اپنی والدہ کو۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ وہ واقعہ کیا تھا؟ حادثہ تو نہیں، وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھیل رہے تھے اپنے جو دودھ پیتے بھائیوں کے ساتھ، کہ حلیمہ رضی اللہ عنہ اوروں کو بھی دودھ پلاتے تھے اور کچھ ان کے اپنے بھی بچے تھے، تو ان کے ساتھ کھیل رہے تھے باہر، تو ادھر سے دو فرشتے آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کو کھول دیا، اس کو چاک کیا، چاک کر کے دل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر اس کو دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر رکھ رہے تھے۔ ارد کے جو دودھ پیتے بھائی تھے، رضائی بھائی ان کو کہتے ہیں، جو رضائی بھائی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ دو بڑے بڑے قسم کے آدمی آئے ہیں، سفید کپڑوں کے اندر آئے ہیں،
اور انہوں نے اس کو لٹا دیا، لٹا کر سینہ اس طرح پھاڑ دیا، چیر دیا، چاک کر دیا، تو وہ بھاگے 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 والدہ کے پاس آئے، سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہنے لگے امی جان، ہمارے جو بھائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دو بڑے آدمی آئے تھے اور انہوں نے اس کو لٹا دیا اور ان کا پورا سینہ اس طرح چاک کر دیا، اور اندر انہوں نے ہاتھ ڈال کر اس کا کچھ دل وغیرہ نکال لیا ہے۔ سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئی اور گھر سے بھاگتی ہوئی آئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اتنی دیر میں جو فرشتے تھے وہ آسمانوں کے اوپر واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر، سینہ مبارک جو ہے اسی طرح ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوٹے ہی تھے، پوچھا ماجرا کیا ہوا؟ انہوں نے بتلایا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن دو فرشتے آئے، دو آدمی آئے تھے اور اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوچنے لگی کہ اگر اسی طرح میں اپنے اس بچے کو اپنی یہاں رکھوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جاوے۔ معجزات تو ہیں، برکتیں تو ہیں، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور کل ان کی والدہ جو ہے یا ان کی جو دادا جان ہیں یا ان کے باقی جو رشتہ دار ہیں وہ کہیں کہ آپ کے پاس ہم نے اس کو امانت کے طور پر رکھا تھا، آپ نے اس کا دیکھ بھال نہیں کیا، آج اس کو یہ چوٹ لگ گئی ہے یا یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو والدہ کے پاس واپس لوٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئی، اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ پورے تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ انداز، اور مجھے یہ خوف ہے کہ میرے یہاں رہی اور اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ معجزات یا واقعات پیش آئے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف ہو، اور میں پھر آپ کو یہ کہہ سکوں کہ میں نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی، یا میرے موجودگی کے اندر، میری نگرانی کے اندر اس طرح ہوا ہے۔ اس لیے میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس کو پوری زندگی اپنے پاس رکھوں۔ جو برکتیں میں نے دیکھی ہیں، جو رحمتیں میں نے دیکھی ہیں، جو میرے گھرانے کے اوپر پورا کا پورا ایک فراوانی، لگژری، خوشحالی آ گئی ہے، لیکن مجھے صرف یہ خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے میں اب آپ کے پاس اس کو واپس لوٹاتی ہوں۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات سن کر راضی ہو گئی اس بات پر کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو واپس لے آؤ اور واپس ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اور پھر سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے پھر تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 6 سال کی عمر کو پہنچے، اور جہاں بھی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں بھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ مکہ کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات مکہ سے باہر بھی جانا ہوتا، کسی سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کی ملاقات کی وجہ سے، اور اسی طرح ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، اور اسی دوران سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پیاری ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، برضا الہی فوت ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی چھوٹی عمر کے تھے، تقریباً 6 سال آپ کی عمر تھی۔ والد پہلے ہی سے رخصت ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے، اور اب والدہ جو ہے ان کا بھی سایہ اپنے سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، انہوں نے ذمہ داری لی کہ میں اپنے اس پوتے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس پوتے کی میں اب ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اگر والد نہ ہوتے اور والدہ بھی نہ ہوتی تو دادا جان چونکہ گھر کے سرپرست تھے، گھر کے بڑے تھے، تو ذمہ داری ان کے پاس چلی جاتی، تو دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لے لی، اپنے ساتھ ان کو رکھ دیا اور سرپرستی کرتے رہے۔
لیکن بڑھاپے کی وجہ سے لمبی دیر وہ بھی نہ رہے، حالانکہ پورے علاقے کے سردار تھے اور اللہ نے ہر لحاظ سے بہترین ذہانت، صحت وغیرہ دی ہوئی تھی، لیکن 2 سال کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، 8 سال آپ کی عمر تھی، تو اس وقت آپ کی دادا جان عبد المطلب بھی فوت ہو گئی۔ اب جب والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، دادا جان بھی نہیں، تو اس کے بعد پھر سرپرستی آتی ہے چاچا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چاچا تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً یہ 10 بھائی تھے، لیکن ان میں سب سے بہترین دل والے اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، اور کوئی ایسا چاچا کہ جو بڑی عمر کا ہو جو آپ کا لک آفٹر کر سکے، وہ تھے ابو طالب۔ ابو طالب نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کی سرپرستی کروں گا اور اپنے بیٹے کی طرح ان کو رکھوں گا۔ تو چنانچہ وہاں سے پھر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، شادی بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بھی اعلان کر دیا۔ جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے تو اس وقت تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، لیکن موضوع چونکہ چلا ہوا تھا تو اس لیے وہ کالیں لے نہیں سکے، تو کچھ کالیں بھی لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس اسی موضوع کی طرف آئیں گے۔ تو ایسے کرتے ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بردر۔ وعلیکم السلام، جی بردر، آپ سے ایک سوال کرنا ہے مجھے۔ جی کریں۔ جیسا سپورٹ ورک جو ہوتا ہے نا، کیئر ورک، سمجھتے ہیں آپ؟ سپورٹ ورک جیسے اولڈ پیپل کے ہوم میں کام کرنا، یا جیسا کہ گھروں میں اولڈ پیپل کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ جی جی، سپورٹ ورک، اچھا سپورٹ، میں نے کہا سپورٹ جو ہوتا ہے نا، جو کرکٹ وغیرہ سپورٹ، اچھا اچھا سپورٹ، نہیں اچھا سپورٹ ورک جیسے کیئر اسسٹنٹ۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اولڈ پیپل ہوم اب میں، سمجھ میں جیسے آ کہ گیا، جی جی سمجھ میں آ گیا۔ سپورٹ ورک ہے، جی ہاں، کیئر ورک ہاں، ہے، جی کیئر تو کیئر اسسٹنس۔ ورک، تو جیسا لیڈیز فیمیل تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جی لیکن جیسا کہ اگر میل ہیں تو اولڈ ایج 70 80 90 ایئرس، تو کچھ جو ہماری لیڈیز ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کیا رولنگ ہے، تو کہاں تک وہ کام کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس میں پرسنل کیئر بھی ہوتی ہے، اور اگر پرسنل کیئر تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں پلیز۔ اور جیسا کہ صرف ان کی لک آفٹر کرنی ہے، ان کو کھانا وغیرہ دینا، ان کے گھر کا کام کرنا، اولڈ ہیں میل جیسا کہ 80 70 ایج ہے ان کی، جی جی تو سم ٹائم کوئی کیئر ہوم میں ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے میل اینڈ فیمیل، تو وہاں پہ اپنی مسلم جو لیڈیز ہیں وہ بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں، ٹھیک تو ٹھیک، کبھی ان کے گھروں میں جانا پڑتا ہے، تو ان کی پرسنل کیئر بھی ہوتی ہے، اور ان کے جیسا کہ ان کو میڈیکیشن دینی ہوتی ہے، ان کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے، ان کو اگر پرسنل کیئر نہیں ہے تو ان کو کپڑے وغیرہ ان کو پہنانے ہوتے ہیں، ٹھیک تو اس کے اگر کچھ ایکسپلین کر دیں پلیز، ٹھیک انشاءاللہ بہتر۔ کیونکہ یہ بہت مسئلہ ہے، کیونکہ کافی سارے بہت سے لوگ کرتے ہیں کام، کچھ کرتے ہیں اوکے نہیں، کیونکہ کافی اولڈ ایج ہیں اور کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جیسا کہ ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں بھی ہیں، وہ تو چلو ہاسپٹل میں ڈفرینٹ بات ہے، لیکن یہ جو کیئر ورک ہے گھروں میں لوگ جا کے کام کرتے ہیں، ٹھیک انشاءاللہ، اس کے اگر تھوڑی وضاحت کے ساتھ پلیز بتا دیں۔ ٹھیک انشاءاللہ بہتر۔ جی ہاں، اب سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ وقت مختصر ہے، اس لیے ایسے کروں گا، دوسری کال اسی وقت لیں گے جب اس سوال کا جواب پورا ہو جائے۔ آپ نے اس کیئر ورکرز کے بارے میں پوچھا ہے، اور کیئر ورکرز فار دا لسنرز ویسے ہوتے ہیں کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، آف کورس ان کی بھی ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے، اور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو نرسنگ ہوم وغیرہ کے اندر جاتے ہیں، اور ایک جو گھروں کے اندر وغیرہ جاتے ہیں، اور جب انسان بہت بوڑھا ہو جائے، کمزوری آ جائے وغیرہ، اور انسان اپنی لک آفٹر پوری طریقے سے نہیں کر سکتا، تو یہ جو کیئر ورکرز ہوتے ہیں یہ گھروں کے اندر جاتے ہیں یا نرسنگ ہومز کے اندر جا کر کام کرتے ہیں، اور ان کا
کام یہ ہوتا ہے کہ یا تو مختصر کام ہو کہ اگلے کو میڈیکیشن وغیرہ دینا ان کے ٹائم پر، کیونکہ وہ بیچارے بعض اوقات اس عمر کے اندر پہنچتے ہوئے ان کے جو حافظہ ہوتا ہے یادداشت ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو میڈیکیشن جو ہے وہ ٹائم پر دینا. اسی طرح ان کو کھانا ٹائم پر دینا. اس طرح بعض اوقات پرسنل جو ہائیجین ہے وہ کرنی پڑتی ہے، مطلب ان کی صفائی وغیرہ، ان کو مطلب ٹاول وغیرہ یا ویسے غسل دینا پڑتا ہے. بعض اوقات ان کے جو دیگر ہائیجین ہے، استنجا وغیرہ کے اندر بھی ان کی ہیلپ وغیرہ کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کی پوری پرسنل کیئر، ہائیجین، میڈیکیشن، ان کے لک آفٹر کرنا. تو اب عام طور پر سوال لوگ کرتے ہیں کہ اس طرح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو اس کے اندر تو پریفرنس یہ ہے، آپ ان کو پریفرنس کہیں کہ میں ایک عورت ہوں، میں چاہتی ہوں کہ عورتیں مجھے دی جائیں ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے، یا میں مرد ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مرد دیے جائیں تاکہ جینڈر سیم ہو اور اس کی وجہ سے میرے لیے بھی آسانی ہو، آپ کے لیے، اس کے لیے بھی آسانی ہو، نمبر 1. لیکن اگر بالفرض چونکہ آپ پروفیشنلز ہیں اور ہمیشہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر عورت ہیں تو آپ کو عورتیں ہی بوڑھیاں ہی ملیں، یا اگر آپ مرد ہیں تو آپ بڑے جو عمر کے مرد ہیں وہی ملیں، اس طرح بعض اوقات نہیں ہوتا. آپ کو تو جاب دیے جاتے ہیں، یہ 5 کلائنٹس ہیں یا یہ 5 جو بیمار ہیں، پیشنٹس ہیں، آپ ان 5 کا اور میں سے ہو سکتا ہے کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں، وہ آپ کی چوائس نہیں ہے. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ آپ ادھر کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عزت، ان کا احترام رکھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے ان کی ٹریننگ کے اندر جو میں کافی عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا، تو ان میں میجر فیکٹر یہ ہے ٹو کیپ دا ڈگنیٹی آف دا پیشنٹ. تو میڈیکیشن وغیرہ دیتے ہوئے تو کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. آپ 10 بجے ان کی اگر میڈیکیشن کا ٹائم ہے، 2 بجے ہے، 6 بجے آپ جا کر ان کو دے دیں گے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. کھانا پینا دینے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو کھانا وہاں پیش کر دیتے ہیں، چاہے گھر پر ان کے پاس جائیں یا آپ ان کے جو نرسنگ ہوم ہیں وہاں جائیں یا ہسپتال کے اندر ہوں. مسئلہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب ان کی پرسنل کیئر، مطلب ان کے کپڑے اتارنا، کپڑے دوبارہ پہنانا، اسی طرح بعض اوقات ان کو ٹوائلٹ تک لے جانا، ٹوائلٹ سے واپس لے آنا، اسی طریقے سے بعض اوقات ان کو غسل دینا وغیرہ. تو اس صورت کے اندر پھر آپ جتنا ہو سکے اپنے طریقے سے پردہ کریں. اور یہ تو آپ کو آپ کی ٹریننگ بھی بتلائے گی کہ ان کی ڈگنیٹی، اس کو ڈگنیٹی استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ پر، ان کی عزت رکھنا ضروری ہے. تو جتنا ضروری ہے آپ ان کے کپڑے اتاریں اور جلدی کوشش کریں کہ کپڑے پہن لیں، تاکہ ان کی یہاں بھی جو عزت احترام ہے وہ باقی رہ جائے. اسی طریقے سے اگر ان کو ٹرائزو وغیرہ پہنانی ہے تو اس طریقے سے پہناؤ، وہاں اوپر کپڑا رکھ دو اور کپڑا رکھ کے آپ اس طریقے سے آپ ان کے جو یعنی سطر وغیرہ ہے اس سے اپنی حفاظت وغیرہ کر لو. تو وہاں آپ مجبوری کے تحت کام کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جب پرسنل ہائیجین یا استنجا وغیرہ اس قسم کے موقع ہوتے ہیں تو ان موقعوں کے اوپر آپ جتنا ہو سکے پردے کا اہتمام کریں as much as you can. اور باقی چونکہ وہ بیمار ہیں، پیشنٹ ہیں، محتاج ہیں، تو وہ اس سخت ضرورت کے اندر، تو جیسے ڈاکٹر جو ہے جب پیشنٹ سخت مجبوری کے اندر ہے تو ڈاکٹر مرد ہو اور وہ پیشنٹ عورت ہو، یا ڈاکٹر عورت ہو پیشنٹ، تو پھر بھی ان کے اعضاء دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹانگ ہٹا سکتے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہو اتنا. جسٹ ریممبر کیپنگ دیئر ڈگنیٹی، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ، کیپنگ دیئر ڈگنیٹی، ان کی عزت باقی رکھنا، سطر جتنا ہو سکے اس کو کور کرتے رہنا، اور پھر جتنی ضرورت ہے سے زیادہ ان کے یعنی اعضاء کے اوپر اپنی نظر، اپنا ہاتھ، اپنا وغیرہ نہ لگانا. ہو سکتا ہے کہ آپ انشاءاللہ سوال کا جواب سمجھ گئے ہوں گے. ایسے کرتے ہیں، مختصر دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے اندر ہم سب سے تو راضی ہو جا.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.